صافی ایک دو بیٹھے ہوئے تیسرا بیٹھا ہوا کہاں بیٹھے ہمارے لوگ صافی کا بیٹھے اجے محترم آگے آ جائے ہم آپ کے لیے آپ کے لوگ پورا ہو گئے یا نہیں ہوئے مجھے تو پورا معلوم نہیں ہو رہا ہے ہاں اگر پورا نہیں ہوئے تو پھر ہم پھر سے پورا نہیں دیں گے یہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیں نہیں یہ گلا ہے شکایت ہے شکوہ ہے چلو بسم اللہ دو آدمی جو سوال کرنے والے موڈ میں تھے وہ نہیں ہے وہ آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صافی و حضرات خواتین بھی یہاں پہ مرد اور خواتین جو ہمارے صوبے کے محترم صافت سے ان لوگوں کا رشتہ ہے اور انہوں نے اکثر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی آواز ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی اپنے قلم کے ذریعے سے اپنے ویڈیو کے ذریعے سے اپنے کیمرے کے ذریعے سے پہنچایا جس کو ہم اپنے اس مٹی کا اس وطن کا فرض سمجھتے ہوئے ان کے مشکور اور شکر گزار ہے کہ ایسے حالات میں پورا ملک بالخصوص بلوچستان جس وقت اس میں مختلف قسم کے حالات رہنما ہوئے ہیں لیکن صافت اور صافی حضرات نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہماری آواز بلوچستان کے مظلوم اور محکوم لوگوں کی آواز گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آج بھی جس طریقے سے ہم ہے 3-4 دن دوستوں سے مشاورت کرتے ہوئے تو کل شام کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے خدشات اور تحفظات بلوچستان کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جائیں گے پریس کلب میں لوگوں کے اپنے عوام کے لیے ان کے اپنے پارٹی کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے آپ لوگوں نے ٹائم دیا بلوچستان میں اس وقت بلکہ بلوچستان تو اکثر مرکز اور مرکز کے ساتھ ان قوتوں نے بلوچستان کو کالونی سمجھا ہے 47 سے لے کر آج تک بلوچستان چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے غیر جمہوری حکومت ہو بلوچستان پہ اکثر امریت ہی رہی ہے بالخصوص 20 سال سے یا آج 2018 میں جس طریقے سے جمہوریت کے نام پہ یہاں آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کے عوام کے ساتھ پہلے تو اس کے مالی حقوق کو غصب کرتے تھے لیکن اس دفعہ
انہوں نے بلوچستان کے انسانی حقوق کو بھی غصب کیا. پہلے تو اپنے سلیکشن کے ذریعے سے لوگوں کی حقیقی نمائندوں کو اس کی حقوق چھینا جاتا تھا، لیکن 2018 میں پورے ملک میں بالخصوص بلوچستان میں انہوں نے یہاں پہ سارے تجربے کرتے کرتے یہ بھی نیا تجربہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ان لوگوں سے ایک برائے نام ایک نام نہاد پارٹی بنائی، جس کا نام لیتے ہوئے بھی ایک سیاسی ایک نظریاتی دوست کو شرم محسوس ہوتی ہے، جس کا نام ہم بھی لیں گے، باپ. تو انہوں نے یہاں پہ ایک پارٹی باپ کے نام سے بنائی، اور اس پارٹی کے لیے انہوں نے لوگوں کی حقیقی نمائندگی کو چرا کے انہوں نے اپنے ذریعے سے الیکشن نہیں سلیکشن کیا. وہ چند افراد جو ان کے اکثر ان کے کالونیوں میں پرورش پاتے ہیں، اسی کا سلیکشن کیا. لیکن چونکہ بلوچستان کوئی ایسا علاقہ ہے جو یہ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، اور اس نے اس طرح تجربے کیے. آج کے جو موجودہ حالات اور ہمارے جو پریس کانفرنس سے ہم دو دوست بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے اور ہمارے سی سی کے ممبر اور ہمارے ایم پی صاحبان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، آج خود خدشات اور تحفظات ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا موجودہ دور حکومت سے. سب سے پہلے جو بلوچستان کی اس وقت جو حالات ہے، امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ ابھی لوگ اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے گھر والوں کو بازار بیچتے ہوئے بھی خوف کے شکار ہے. امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ روزانہ کی بنیاد پہ بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور بازار، دکاندار سارے ویران، اور عوام جو ہے خوف وراث میں مبتلا ہے. اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور موجودہ حکومت ٹس سے مس سے نہیں ہو رہا ہے. ہمارے تو بلوچستان کی عوام عزیز ہے. ہر وقت اگر ہم نے کسی حکومت کا ساتھ دیا ہے یا اپوزیشن میں رہے، لیکن ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچستان کے عوام کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں. ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہے، نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے اکثر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بلوچستان کے عوام کا ساتھ دیا بلوچستان نیشنل پارٹی نے. اور آج ہم پھر ایک دفعہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے نمائندے ہیں، نہ کہ کسی گورنمنٹ کے، نہ کہ کسی اعلی کار کے. اس وقت آپ موجودہ حکومت کے حالات دیکھ رہے ہو. یہی وہ باتیں تھی جو ہم نے جام حکومت کی پہلے سے مخالفت کی تھی، اور آج یہ پھر باتیں یہ حکومت بھی دہرا رہے. مثال کے طور پہ صندوق کو حالیہ دنوں میں جو ان کے ساتھ 15 سال کے لیے مزید معاہدہ کیا گیا، بجائے اس کے اس کو کیبنٹ میں ہم یا دوستوں کو اعتماد میں لیتا، وہ ون مین شو انہوں نے دستخط کر کے 15 سال کے لیے مزید انہوں نے معاہدہ کیا. اور جس چیز پہ معاہدہ کیا جو پہلے سے اسی دن سے ہماری اختلاف تھی کہ بلوچستان کو 2% ملیں گے، اور وہی 2% پہ انہوں نے بھی اس کے ساتھ معاہدہ کیا اپنے کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے. اور اسی طرح آج کل وہ ریکارڈک کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ بلوچستان کی عوام کی ملکیت ہے.
یہ ہمارے اثاثے ہیں. اسی اثاثوں پہ انہیں اثاثوں پہ ہمارے صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے 95 افراد شہید کیے گئے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہزاروں کی تعداد سے لوگ شہید ہوئے. یہی وہ بنیاد تھی جس کا پہلے دن سے آج سے نہیں، جب بھی حکومت نے ان چیزوں پہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ بے انصافی کی ہے تو ہم نے اسی وقت اس حکومت کو ہم نے یہاں پہ چیلنج کیا. اور اسی طرح اس حکومت سے توقعات تو چھوڑ دو کہ اس حکومت سے ہمارے کیا توقعات تھی بلوچستان کے عوام کے لیے. ابھی تو 4 مہینے میں لوگ اس سے مایوس ہو گئے. وہی وہ اسی طرح چلا رہے جس سے پہلے حکومت یہاں پہ چل رہی تھی. وہی لوٹ مار، وہی ڈاکے، وہی 11 فروری، وہی ون مین شو. گھنٹوں دنوں ایم پی ایس سیم سے مل نہیں سکتے. 4-5 دفعہ ٹائم سیم دیکھ کر اس کے باوجود وہ اپنا ملنا لوگوں کے ساتھ مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اس رویے پہ ہم نے جام حکومت کی مخالفت کی تھی اور اسی رویے پہ ہم ہر اس سیم کی مخالفت کریں گے جس کا رویہ ایم پی ایس کے ساتھ اس طرح ہو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں امن امان کا تو یہ مسئلہ بھی جو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیے جا رہے. کبھی وہ ڈاکو کا نام دے رہے، کبھی وہ چوری کا نام دے رہے، اور یہاں تک کہ جو 5 لوگ جب قتل ہوتے وہ کہہ رہے وہ قبائلی جھگڑوں کا مسئلہ تھا. دھرنا دشمنی تو پھر عدالتیں اور حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ تو پھر جنگل کا قانون ہوا. کیا آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بندوق دے رہے ہو. یہی وہ چیزیں تھے جو موجودہ حکومت سے ہماری یہ توقعات نہیں تھی. جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے حکومت چلا رہا ہے، اس پہ ہمارے پارٹی کے، ہمارے ورکرز کے، ہمارے ایم پی ایس صاحبان کے، ہمارے عوام کے بہت سارے خدشات اور تحفظات ہیں. اس لیے ہم آج آپ لوگوں کو جو ہم بتا رہے ہیں وہ اسی کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک اپنا بات پہنچائیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس سال میں کسی حکومت کا دفاع نہیں کر سکتے. نہ ہمیں ہمارے پارٹی کے ورکر، ہمارے پارٹی اور ہمارے عوام ہمیں یہ اجازت دیں گے کہ آپ اس طرح کے لوٹمار، اس طرح کا کرپشن اور اس طرح کا جو ملازمتیں بیچ رہے لوگ، جو حق تلفیاں ہو رہی ہے ہر لحاظ سے، اس پہ ہم آپ دوستوں کو اپنے بات بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ یہ اگر اس طرح کی بے انصافی رہی تو ہم اس طرح نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اس پہ احتجاج کریں گے. ابھی کچھ باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ باتوں میں اضافہ کرنے کے لیے میں اپنے مرکزی جنرل سیکریٹری واجد جانزیب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے ڈپٹی سیکریٹری ملک نصیر جو ہمارے ایم پی ایز ہے یہ بیٹھے ہوئے، ہماری خواتین جو ہمارے مرکزی خواتین سیکریٹری ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارے جو
لیبر سیکرٹری مرکزی مصعب بلوچ صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے سی سی کے ممبر خورشید صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے سی سی کا ممبر ٹکری شفقت لنگل صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے سی سی کے ممبر جاوید بلوچ صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ کا صدر اور ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر غلام نبی مری صاحب بیٹھے ہوئے. میں اپنے جنرل سیکرٹری سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی چند باتوں کا اظہار ہو سکتا ہے کہ ہم نے ادھر کمپلیٹ نہ کیا ہو, اگر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے. مہربانی.